کسی کے رحم و کرم پر جیو گے کتنے دن، کسی کے رحم و کرم پر جیو گے کتنے دن، اپنی قوت عزم و عمل بھی پہچانو۔ حیات چھین لو وقت روا کے ہاتھوں سے، حیات چھین لو وقت روا کے ہاتھوں سے، حیات بھیک میں ملتی نہیں ہے دیوانوں۔ جی ہاں، حالات حاضرہ اور وقت کی ضرورت کیا ہے، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ حضرات کو میں بیان سنا رہا ہوں حضرت والا کا۔ سنیں اور اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں۔ صرف امن کے پرچم اٹھانے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ حرکت میدان بھی ہے۔ بھرپور تائید کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں امن و شانتی پیدا ہونا چاہیے اور پیغام دینا چاہیے، کوئی اس میں شک نہیں۔ اللہ ہمارے ملک میں امن شانتی قائم پیدا کرے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ تم مظلوم کی بھی مدد کرو اور ظالم کی بھی مدد کرو۔ مظلوم کی مدد ہے کہ آپ کو ظلم سے بچا لیں آپ، لیکن ظالم کی مدد کی جب بات آتی ہے تو ہم سب کے منہ میں دہی جم جاتی، خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہمیں وہ صلاحیت نہیں ہے، وہ حوصلہ، وہ عزم نہیں۔ امن و انصاف کی اپیلوں سے فیصلے نہیں ہوتے، امن و انصاف کی اپیلوں سے فیصلے نہیں ہوتے۔ عزم کا بھی حصہ ہے زندگی بنانے میں۔ وطن کی ریت مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی ریت مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے پانی یہیں سے نکلے گا۔ نہ ہم سفر، نہیں تالی نہ بجائیے، نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشی سے نکلے گا، نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشی سے نکلے گا، ہمارے پاؤں کا کانٹا ہمیں سے نکلے گا۔ میرے دوست، ایک صاف بات ہے، قرآن کا ایک پیغام ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ مسلمانوں، جان اللہ نے دی ہے، کھاتے ہو جان بچانے کے لیے، کپڑے پہنتے ہو جان بچانے کے لیے، گھر بناتے ہو جان بچانے کے لیے، مگر حالات کیا ہیں؟ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں۔ تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں؟ کروڑوں کی آبادی ہے ہندوستان میں، 1,40,00,000 جو بھی کہہ لیں آپ، ان پر چند بدماش بھاری ہیں، سب خاموش، آنسو پوچھنے کے لیے دنیا ہے ہمارے لیے۔ مگر قرآن نے ایک پیغام دیا تھا، علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اگر میں غلط ہوں تو اسی برسر محفل میری رہنمائی کی جائے۔ قرآن نے ایک تصور دیا تھا قیامت تک وہ آیت نہ منسوخ ہوئی ہے نہ اس کا حکم موقوف ہوا ہے۔ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تم ظالموں کے دشمنوں میں اپنی دھاک بیٹھاؤ، گاجر مولی بن کے زندگی مت گزارو کتوں کی طرح، گاجر مولیوں کی طرح تم کاٹ دیے جاتے ہو، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ ان حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ظالموں کو روکو، اور روکنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ امن و انصاف کا یہ آئی کارڈ لگا کے کھڑے ہو جائیں گے، بھیا ہم امن کے پیغامبر ہیں، انصاف کے علمبردار ہیں، क्षमा چاہتے ہیں، یہ سب نہ کرو، ظالم رک جائے گا۔ ارہاب پیدا کرو، ارہاب، نہ اتنے نرم چارہ بنو کہ قطر دیے جاؤ۔ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہم ظلم نہیں کریں گے، نہ اللہ ظالم کو پسند کرتا ہے، نہ ظلم کو پسند کرتا ہے، نہ فساد کو پسند کرتا ہے، نہ فسادیوں کو پسند کرتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جئیں تو اپنے بل پہ جئیں، بھکاری بن کر بھیک مانگ کر امن و امان کی اپیل کر کے ہم زندگی نہ گزاریں۔ ہم مرنا پسند کریں گے مگر کتوں کی زندگی گزار کر جینا پسند نہیں کریں گے۔ یہ جذباتی تقریر نہ سمجھیں آپ، یہ دل کا درد ہے۔ لوگ مار دیے گئے، کاٹ دیے گئے، برباد کر دیے گئے، ہمارے احباب آنسو پوچھ لیں گے، تسلی دے دیں گے، پرسہ کر لیں گے۔ باز آبادکاری کون کرے گا؟ قسطوں میں مارے جائیں گے۔ 2024 کی کوئی تعداد محدود نہیں کہ 2024 تک ہی ظلم ہوگا، ہوتا آ رہا ہے، ہوتا رہے گا۔
وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ قرآن نے آپ کو ڈیفینس کے لیے جو تعلیم دی تھی، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ظالموں سے نمٹنے کے لیے، دشمن اسلام سے نمٹنے کے لیے، اپنے عقیدے، اپنے ایمان، اپنی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے جو تدبیریں کر سکتے ہو کرو۔ کیوں؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، جو ظالم بدماش دندنا رہے ہیں ان کے دلوں میں خوف پیدا کر دو، وہ دوبارہ ظلم کے لیے آمادہ نہ ہو۔ اگر ظلم کرے تو پنجہ مروڑ نہیں، صفحہ ہستی سے مٹا دو۔ تمہیں معلوم نہیں؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ کرو، تم اپنے دشمنوں سے مقابلہ کرو۔ اور آگے کیا کہا قرآن نے؟ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ، ان کے بعد بھی، مکہ مدینے کے بعد بھی اور حالات کے بعد بھی ایسے دشمن آئیں گے جو تم کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کریں گے۔ دھرم گرو آئیں گے تمہارا سنگھار کرنے کی، نرسنگھار کرنے کی، صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ان حالات میں تمہاری اپنی ذمہ داری ہے کہ جہاں امن و شانتی کے اپیلیں کر رہے ہو وہاں پر تم کو اپنی زندگی کی حفاظت کے لیے جان مال عزت و آبرو، ماں بہنوں بیٹیوں کی آبرو کی حفاظت کے لیے تم کو اپنا پنجہ مضبوط کرنا پڑے گا۔ یہ کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، نہ کوئی جذباتی تقریر ہے، قرآن کا پیغام ہے۔ بہت سارے دشمن ایسے اور آتے رہیں گے جن کو تم نہیں جانتے، تمہارا خدا جانتا ہے۔ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم گاجر مولی بن کے زندگی گزارو گے، برباد کر دیے جاؤ گے۔ بس یہ 4 مصرے آج سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، جا کر سوچئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا مزاج تال میں نہ کھائے ہمارے مزاج سے، مگر حالات یہی ہیں، سنتے ہوئے کٹتے پٹتے مرتے برداشت کی حد ہو گئی ہے، انصاف نہیں ملتا۔ بس یہ شعر سن لیجیے ربائی، کسی کے رحم و کرم پر جیو گے کتنے دن، کسی کے رحم و کرم پر جیو گے کتنے دن، اپنی قوت عزم و عمل بھی پہچانو اور حیات چھین لو وقت رواں کے ہاتھوں سے، حیات چھین لو وقت رواں کے ہاتھوں سے، حیات بھیک میں ملتی نہیں ہے دیوانوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔